اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب رمی سے پہلے ذبح جائز ہے۔ حدیث نمبر 3156، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ مینا کے حجۃ الوداع میں کھڑے ہوئے کہ لوگ آپ سے مسئلہ پوچھیں، سو ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ جانا اور سر منڈا لیا اونٹ نہر کرنے سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اونٹ نہر کر لو اور کچھ حرج نہیں ہے۔ پھر دوسرا آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ جانا اور قربانی ذبح کر لی کنکر مارنے سے پہلے۔ تو آپ نے فرمایا، اب کنکر مار لو اور کچھ مذائقہ نہیں۔ غرض آپ سے جس عمل کی تقدیم و تاخیر کو پوچھا، یہی فرمایا کہ کچھ مذائقہ نہیں، اب کر لو۔ حدیث نمبر 3157، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کھڑے رہے اور لوگ آپ سے مسئلے پوچھنے لگے۔ سو ایک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ جانا کہ رمی نہر کے قبل ضروری ہے اور میں نے نہر کر لیا رمی سے پہلے۔ سو آپ نے فرمایا کہ اب رمی کر لو اور کچھ مذائقہ نہیں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے نہ جانا کہ نہر قبل حلق کے ہے اور حلق کر لیا قبل نہر کے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ اب نہر کر لو اور کچھ حرج نہیں ہے۔ راوی نے کہا، میں نے بھی سنا کہ جس نے اس دن آپ سے کوئی ایسا کام پوچھا کہ جسے انسان بھول جاتا ہے اور آگے پیچھے کر لیتا ہے اور اس کی مانند، تو آپ نے یہی فرمایا کہ اب کر لو اور کچھ حرج نہیں۔ کہا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور روایت کی ہم سے حسن حلوانی نے، ان سے یعقوب نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے صالح نے، ان سے ابن شہاب نے، مثل حدیث یونس کی جو زہری سے مروی ہو چکی آخر تک۔ حدیث نمبر 3158، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث ایک اور سند سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حدیث نمبر 3159، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کے دن خطبہ پڑھا اور ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے وہی مضمون ہے جو اوپر کی روایتوں میں کئی بار گزرا۔ کہا مسلم نے، اور روایت کی ہم سے یہی حدیث عبد بن حمید نے، ان سے محمد بن بکر نے، اور کہا مسلم نے، اور روایت کی مجھ سے سعید بن یحییٰ موسیٰ نے، یحییٰ اموی نے، ان سے ان کے باپ نے، اور سب نے روایت کی ابن جریج سے اسی اسناد سے، مگر ابن بکر کی روایت مثل روایت عیسیٰ کی ہے، مگر قول ان کا کی یہ تین چیزیں یعنی رمی اور نہر اور حلق یہ مذکور نہیں ہے۔ اور یحییٰ کی روایت میں یوں ہے کہ ایک نے کہا، حلق کیا میں نے قبل نہر کے، اور نہر کی قبل رمی کے، اور اسی کی مانند۔ حدیث نمبر 3160، اردو ترجمہ۔ چند الفاظ کے اختلاف سے مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3161، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کر، کوئی حرج نہیں۔ کہا کہ میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رمی کر اور کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 3162، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3163، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے پاس ایک شخص آیا نہر کے دن اور جمرہ کے پاس آپ کھڑے ہوئے تھے۔ سو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سر منڈا لیا کنکریاں مارنے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا، اب کنکریاں مار لو اور کچھ مذائقہ نہیں۔ اور دوسرا آیا اور عرض کی کہ میں نے ذبح کیا رمی سے پہلے۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لو اور کچھ حرج نہیں۔ اور تیسرا آیا اور عرض کی کہ میں نے طواف افاضہ کیا بیت اللہ کا رمی سے پہلے۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لو اور کچھ حرج نہیں۔ راوی نے کہا،
اس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز پوچھی کہ آگے پیچھے ہو گئی، آپ نے فرمایا اب کر لو اور کچھ حرج نہیں۔ حدیث نمبر 3164 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی حلق رمی کے آگے پیچھے ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ باب طواف افاضہ نہر کے دن بجا لانا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 3165 اردو ترجمہ۔ نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کیا نہر کے دن اور لوٹے اور ظہر مینا میں پڑھی۔ نافع نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف افاضہ کرتے تھے نہر کے دن اور پھر لوٹ کر مینا میں ظہر پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ باب کوچ کے دن محسب میں اترنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 3166 اردو ترجمہ۔ عبدالعزیز رفیع کے فرزند نے کہا کہ پوچھا میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ خبر دو مجھے جو تم نے یاد رکھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترویہ کے دن یعنی 8ویں تاریخ نماز ظہر کہاں پڑھی؟ انہوں نے کہا مینا میں۔ پھر میں نے کہا نماز عصر کہاں پڑھی؟ کوچ کے دن؟ کہا بطحا میں۔ پھر کہا کرو تم جیسا کرتے ہیں تمہارے حاکم لوگ۔ حدیث نمبر 3167 اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر بطحا میں اترا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3168 اردو ترجمہ۔ نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ محسب میں اترنے کو سنت جانتے تھے اور ظہر وہیں پڑھتے تھے نہر کے دن کی۔ نافع نے کہا کہ محسب میں اترے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد اترے ہیں خلیفہ آپ کے۔ حدیث نمبر 3169 اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محسب میں اترنا کچھ واجب نہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اس لیے وہاں اترے ہیں کہ وہاں سے نکلنا آسان تھا جب مکے سے آپ نکلے۔ حدیث نمبر 3170 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3171 اردو ترجمہ۔ سالم نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عمر بطحا میں اترے تھے۔ زہری نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ وہ نہیں وہاں اترتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں اترے تھے تو اس لیے کہ وہاں سے روانہ ہو جانا مکے سے آسان تھا۔ حدیث نمبر 3172 اردو ترجمہ۔ عطا نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محسب میں اترنا کچھ سنت و واجب نہیں ہے، وہ تو ایک منزل ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہیں۔ حدیث نمبر 3173 اردو ترجمہ۔ سلیمان بن یسار نے روایت کی کہ ابو رافع نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم نہیں کیا تھا کہ میں اتروں بطحا میں جب آپ مینا سے نکلے، مگر میں آیا اور میں نے وہاں قبہ لگا دیا، پھر آپ آئے اور وہاں اتر پڑے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں صالح سے یوں ہے کہ انہوں نے کہا سنا میں نے سلیمان بن یسار سے، اور قتیبہ کی روایت میں ہے کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے کہا اور ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر مقرر تھے۔ حدیث نمبر 3174 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کل ہم خدا چاہے گا تو خیف بنی کنانہ میں اتریں گے جہاں کافروں نے کفر پر قسم کھائی تھی آپس میں۔ حدیث نمبر 3175 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینا میں کل ہم خیف بنی کنانہ میں اترنے والے ہیں جہاں کافروں نے کفر پر قسم کھائی تھی، اور کیفیت اس کی یہ تھی کہ قریش نے اور بنی کنانہ نے قسم کھائی تھی کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے یعنی ان کے قبیلوں سے نہ نکاح کریں نہ خرید و فروخت کریں جب تک وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد نہ کر دیں، اور مراد خیف بنی کنانہ سے محسب ہے۔ تفصیل اس کے آگے آوے گی انشاءاللہ تعالی۔
حدیث نمبر 3176 اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا اور فتح دی تو منزل ہماری خیف ہے جہاں قسم کھائی انہوں نے، یعنی کافروں نے کفر پر۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3156 سے 3176 کا اردو ترجمہ، جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔